کون سی چیزیں ذخیرہ کرنی چاہیے؟ جواب دیا وہ چیزیں کہ جب تمہاری کشتی ڈوب جائے تو وہ تمہارے ساتھ تیرنے لگیں، یعنی علم۔ بعض نے کہا کشتی کے غرق ہونے سے مراد موت کے ذریعے بدن کا ہلاک ہونا ہے۔ جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، اگرچہ ڈوبے کشتیاں نہ ڈوبتا یہ علم ہے، اگرچہ ڈوبے کشتیاں نہ ڈوبتا یہ علم ہے۔ نحمده ونصلي على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ عز وجل، ہم بدایت النحو پڑھ رہے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل اسم مقصور، اسم منقوص، صحیح اور قائم مقام صحیح کے تعلق سے پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اسم مقصور، اسم منقوص، صحیح، قائم مقام صحیح۔ سب سے پہلے اسم مقصور کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ اسم مقصور کسے کہتے، اسم مقصور سے مراد کیا ہے۔ دیکھیے، اسم مقصور اس اسم کو کہتے ہیں جس کے آخر میں الف مقصورہ موجود ہو یا اجتماع ساکنین سے گر گیا ہو۔ جس اسم کے آخر میں الف مقصورہ موجود ہو یا اجتماع ساکنین کے سبب گر گیا ہو، اس اسم کو اسم مقصور کہتے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ الف مقصورہ کسے کہتے، کیونکہ اگر ہم الف مقصورہ کو پہچانیں گے تبھی ہم یہ جان پائیں گے کہ اسم کے آخر میں الف مقصورہ موجود ہے یا نہیں، اس کے بعد ہم کو معلوم ہوگا کہ یہ اسم مقصور ہے یا نہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی اسم مقصور کو پہچاننا الف مقصورہ کو پہچاننے پر موقوف ہے۔ تو الف مقصورہ کسے کہتے؟ الف مقصورہ اس الف کو کہتے جس کے بعد حمزہ نہ لکھا جائے۔ ٹھیک ہے، الف کی دو قسم ہے، ایک ہے الف مقصورہ، ایک ہے الف ممدودہ۔ جس الف کے بعد حمزہ لکھا جاتا ہے اسے الف ممدودہ کہتے، اور جس الف کے بعد حمزہ نہیں لکھتے اسے الف مقصورہ کہتے۔ تو جس اسم کے آخر میں الف مقصورہ ہو اسے اسم مقصور کہتے۔ ٹھیک ہے، اب مثال دیکھیے، جیسے موسیٰ۔ دیکھیے موسیٰ کے آخر میں الف ہے لیکن اس کے بعد حمزہ نہیں ہے، تو معلوم ہوا کہ موسیٰ کے آخر میں الف مقصورہ ہے، اس لیے موسیٰ اسم مقصور ہے۔ دوسری مثال ہے حبلہ۔ حبلہ کے آخر میں بھی الف مقصورہ ہے، اس لیے حبلہ بھی اسم مقصور ہے۔ تیسری مثال ہے عسن۔ ٹھیک ہے، عسن بھی اسم مقصور ہے، اگرچہ بظاہر اس کے آخر میں الف مقصورہ نہیں، لیکن پھر بھی عسن اسم مقصور ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مصنف نے تعریف کیا بیان کی، اسم مقصور اس اسم کو کہتے جس کے آخر میں الف مقصورہ موجود ہو یا اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گیا ہو۔ تو موسیٰ اور حبلہ ان دونوں کے آخر میں الف مقصورہ موجود ہے، اور عسن کے آخر سے الف مقصورہ اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گیا ہے، تو اس لیے عسن بھی اسم مقصور ہے۔ جو سمجھ میں آ رہا ہے کہ عسن کی تعلیل یوں ہوئی ہے، یعنی اصل میں عسن کیا تھا؟ عصون۔ ٹھیک ہے، عصون۔ آپ جانتے ہیں تنوین نون ساکن ہوتی ہے، تنوین جو ہے یہ نون ساکن ہوتی ہے، تو آسانی کے ساتھ تعلیل کو سمجھنے کے لیے آپ تنوین کے نون ساکن کو الگ سے لکھیں، یعنی عین، صاد، واو، اس کے بعد نون لکھیں، واو پہ ضمہ لگا دیں۔ ٹھیک ہے، واو پہ ضمہ اور نون ساکن لکھا ہو تو کیا پڑھیں گے؟ عصون، اور واو پہ دو پیش دیں تبھی کیا پڑھیں گے؟ عصون۔ تو اصل میں تو ہے عصون، یعنی واو پہ دو پیش ہے، لیکن آپ کیا کریں، واو پہ ایک پیش دیں، واو پہ ضمہ دیں اور آخر میں نون ساکن لکھ دیں، کیونکہ تنوین نون ساکن ہوتی ہے تو نون ساکن کو ظاہر کر کے الگ سے لکھیں، عصون۔ ٹھیک ہے، کیونکہ قاعدہ ہے واو اور یا متحرک ما قبل مفتوح کو الف سے بدل دیتے ہیں، یعنی وہ واو یا متحرک جن کا ما قبل مفتوح ہو، جن سے پہلے فتحہ ہو،
اس یا اور واو کو الف سے بدل دیتے ہیں. تو کیونکہ عصون میں واو متحرک ہے اور اس سے پہلے فتحہ ہے، اسی وجہ سے ہم نے واو کو الف سے بدلا. ٹھیک ہے، اب الف ساکن اور نون ساکن، جو تنوین کا نون ہے وہ ساکن، اس طرح دو ساکن جمع ہو گئے، الف ساکن نون ساکن. تو اجتماع ساکنین کے سبب، اجتماع ساکنین کی وجہ سے ہم نے الف کو گرا دیا. ٹھیک ہے، اب صاد کو نون کے ساتھ ملا کر کے لکھ دیا گیا، قاسن ہو گیا. ٹھیک ہے نا، صاد کو جو نون ساکن تھا اسے ملا کر پڑھیں گے تو کیا ہوگا، قاسن، اسی کو لکھ دیا گیا قاسن تنوین کی شکل میں. ٹھیک ہے، تو امید ہے کہ آپ کو تعلیل سمجھ میں آ گئی ہوگی. اگر آپ لکھ کر کے سمجھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گی. ٹھیک ہے، عین پہلے لکھیں گے، عین، صاد، پھر واو، نون. ٹھیک ہے، نون کو آخر میں لکھیں گے، پھر واو کو الف سے بدل کر کے الف کو گرا دیں گے، پھر صاد کو نون سے ملا کے پڑھیں گے تو کیا ہوگا، عصن، اسی کو لکھ دیا گیا ہے تنوین کی شکل میں عصن. خیر، اسم مقصور کی بات ہو گئی کہ اسم مقصور اس اسم کو کہتے ہیں جس کے آخر میں الف مقصورہ یا تو موجود ہو یا اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گیا ہو. اب اسم منقوص کسے کہتے اسے بیان کر رہے ہیں. اسم منقوص اس اسم کو کہتے ہیں جس کے آخر میں یائے ماقبل مکسور موجود ہو یا اجتماع ساکنین کے سبب محذوف ہو گئی ہو. جس اسم کے آخر میں یائے ماقبل مکسور یعنی ایسی یا جس سے پہلے کسرہ ہو وہ موجود ہو یا اجتماع ساکنین کے سبب، اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گئی ہو، تو ایسے اسم کو اسم منقوص کہتے. اب مثال دیکھیے، جیسے القاضی. دیکھیے القاضی کے آخر میں یا ماقبل مکسور موجود ہے، یعنی یا ساکن موجود ہے، اس سے پہلے کسرہ ہے، اسی وجہ سے القاضی اسم منقوص ہے. دوسری مثال ہے قادن. قادن بھی اسم منقوص ہے، اگرچہ اس کے آخر میں یا ماقبل مکسور موجود نہیں، اس کے آخر میں اگرچہ یا نہیں ہے لیکن پھر بھی قادن کیا ہے، اسم منقوص ہے. کیسے اسم منقوص ہے، اس کی تعلیل جو سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ قادن جو ہے یہ اصل میں کیا تھا، قادیون. قادن اصل میں قادیون تھا. ٹھیک ہے، یہاں پہ دو پیش، آپ جانتے ہیں تنوین نون ساکن ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اسی وجہ سے تنوین کا جو نون ساکن ہے اسے آپ الگ لکھیں. ٹھیک ہے، کس طرح لکھیں گے، پہلے قاف الف قا، اس کے بعد ضاد یا پھر نون. ٹھیک ہے، یہاں پہ ضمہ دیں قادیون. ٹھیک ہے، یہاں پہ ضمہ اور بعد میں نون تو کیا پڑھیں گے، قادیون. اور اگر یہاں پہ دو پیش دیں تبھی کیا پڑھیں گے، قادیون. تو آپ اس طرح لکھیں کہ یہاں پہ ایک پیش دیں، یہاں پہ ضمہ دیں اور آخر میں نون تنوین کو الگ سے لکھ دیں، قادیون. ٹھیک ہے، اور نصاب الصرف کے مطابق ناقص کا قاعدہ نمبر 14 ہے. ٹھیک ہے، قاعدہ نمبر 14 کا آخری جز ہے غالباً کہ یا ماقبل مکسور کو، ٹھیک ہے، ساکن کر کے گرا دیتے ہیں. تو یہاں پہ کیونکہ یا ہے اور اس سے پہلے کسرہ ہے، اسی وجہ سے ہم اس یا کو گرا دیں گے. قادیون ہے تو یا پہ ضمہ ہے، کسرہ سے ضمہ کی طرف جانا ثقیل ہے، دشوار ہے، اسی وجہ سے ہم کیا کریں گے کہ یا کو ساکن کر کے گرا دیں گے. یا پہ جو ضمہ ہے پہلے اسے ساکن کریں گے، پھر اس کے بعد یا کو گرا دیں گے. جب یا پہ ضمہ ہے ساکن کریں گے تو یا ساکن اور نون تنوین دو ساکن جمع ہو گئے. اب اجتماع ساکنین کی وجہ سے ہم کیا کریں گے، یا کو گرا دیں گے. ٹھیک ہے، پہلے ہم یا کو ساکن کیوں کریں گے، کیونکہ کسرہ سے ضمہ کی طرف جانا دشوار ہے. ٹھیک ہے، قادیون ہے، ضاد پہ کسرہ ہے، یا پہ ضمہ ہے، کسرہ سے ضمہ کی طرف جانا یہ دشوار ہے. اہل عرب یا مضموم ماقبل مکسور کو ثقیل سمجھتے ہیں، اگرچہ ہمارے لیے ثقیل نہیں ہے لیکن اہل عرب اسے ثقیل سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی وجہ سے اسے ساکن کر دیتے ہیں. تو کیونکہ کسرہ سے ضمہ کی طرف جانا ثقیل ہے، اسی وجہ سے یا کو ساکن کر دیا گیا. جب یا ساکن ہو گئی اور پہلے سے تنوین کا نون ساکن موجود ہے تو اس طرح دو ساکن جمع ہو گئے. اجتماع ساکنین کی وجہ سے یا گر گئی تو اب کیا ہو گیا، قادن. ضاد کو نون ساکن کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو کیا ہوگا، قادن. اسی کو تنوین کی شکل میں لکھ دیا گیا، قادن. اب صحیح کسے کہتے ہیں اسے بیان کر رہے ہیں. صحیح نحویوں کی اصطلاح میں صحیح اس کلمے کو کہتے ہیں جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو،
یہاں پہ نحویوں کی اصطلاح میں لفظ استعمال کیے، کیونکہ نحویوں کے نزدیک صحیح الگ ہے اور صرفیوں کے نزدیک صحیح الگ ہے۔ آپ نے علم صرف میں پڑھا ہوگا کہ صحیح اس کلمے کو کہتے ہیں جس کے حروف اصلیہ میں نہ کوئی حرف علت ہو، نہ حمزہ ہو، نہ ایک جنس کے دو حروف موجود ہوں، اسے کیا کہتے ہیں؟ صحیح۔ نہ کوئی حرف علت موجود ہو، جس کے حروف اصلیہ میں نہ کوئی حرف علت ہو، نہ حمزہ ہو، نہ ایک جنس کے دو حرف ہوں، اس کلمے کو صرفی صحیح کہتے۔ لیکن نحویوں کے نزدیک صحیح سے مراد وہ نہیں ہے جو صرفی لیتے، بلکہ نحویوں کے نزدیک صحیح وہ ہے جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، اگرچہ درمیان میں ہو، شروع میں ہو، اگرچہ حمزہ ہو، ایک جنس کے دو حرف ہوں، تب بھی نحوی اسے صحیح کہیں گے۔ بس شرط یہ ہے کہ آخر میں حرف علت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آخر میں حرف علت نہیں ہے، درمیان میں، شروع میں ہے، تو نحویوں کے نزدیک وہ صحیح ہے، لیکن صرفیوں کے نزدیک صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی کلمے میں حمزہ ہے، نحویوں کے نزدیک تو وہ کلمہ صحیح ہے، لیکن صرفیوں کے نزدیک وہ کلمہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی کلمے میں ایک جنس کے دو حروف موجود ہیں تو وہ کلمہ نحویوں کے نزدیک تو صحیح ہے، لیکن صرفیوں کے نزدیک صحیح نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بس نحویوں کے نزدیک اتنا ہونا چاہیے کہ آخر میں حرف علت نہ ہو۔ جیسے زیدن، دیکھیں زیدن کے آخر میں حرف علت ہے کیا؟ نہیں ہے۔ زیدن کے آخر میں تو دال ہے اور دال حرف علت نہیں ہے، اس لیے زیدن نحویوں کے نزدیک صحیح ہے، جبکہ صرفیوں کے نزدیک زیدن صحیح نہیں ہے بلکہ اجوف ہے، کیونکہ عین کلمے میں یا موجود ہے، اس لیے صرفیوں کے نزدیک زیدن جو ہے یہ صحیح نہیں ہے بلکہ معطل ہے، معطل العین ہے، جسے اجوف کہتے ہیں۔ اس طرح ہے فرسن، فرسن کے آخر میں بھی کیونکہ حرف علت نہیں ہے اس لیے بھی صحیح ہے۔ اب قائم مقام صحیح کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ قائم مقام صحیح کسے کہتے؟ قائم مقام صحیح اس اسم کو کہتے ہیں جس کے آخر میں حرف علت ما قبل ساکن ہو۔ جس اسم کے آخر میں حرف علت ہو اور اس سے پہلے ساکن ہو، نحوی ایسے کلمے کو قائم مقام صحیح کہتے۔ جیسے دلون ظبیون، دیکھیں دلون کے آخر میں واو ہے اور اس سے پہلے لام ساکن ہے، تو حرف علت ما قبل ساکن ہے، اس لیے دلون قائم مقام صحیح ہے۔ اسی طرح ظبیون، ظبیون کے آخر میں بھی دیکھیں یا ہے، حرف علت یا ہے اور اس سے پہلے با ساکن ہے، اس لیے ظبیون بھی قائم مقام صحیح ہے۔ دلعن کا معنی ڈول ہوتا ہے اور ظبیون کا معنی غالباً ہرن ہوتا ہے۔ منصرف، غیر منصرف، منصرف کسے کہتے ہیں، غیر منصرف کسے کہتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ دیکھیے اس میں متمکن کی دو قسمیں ہیں، اس میں متمکن یعنی اس میں معرب کی، مبنی کی نہیں بلکہ معرب کی، اس میں معرب کی دو قسمیں ہیں، اس میں متمکن کی دو قسمیں ہیں، منصرف، غیر منصرف۔ ٹھیک ہے، منصرف کسے کہتے ہیں، غیر منصرف کسے کہتے ہیں، اس کے تعلق سے وضاحت کر رہے ہیں۔ منصرف اس اسم کو کہتے ہیں جس میں نہ تو منع صرف کے دو سبب ہوں، نہ کوئی ایسا ایک سبب ہو جو دو سبب کے قائم مقام ہو۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ منع صرف کے سبب کیا ہیں، انشاءاللہ اسے آگے بیان کریں گے۔ منع صرف کے 9 سبب ہیں جسے آگے بیان کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو منصرف اس اسم کو کہتے ہیں جس میں نہ تو منع صرف کے دو سبب ہوں، نہ کوئی ایسا ایک سبب ہو جو دو سبب کے قائم مقام ہے۔ اور غیر منصرف اس اسم کو کہتے ہیں جس میں منع صرف کے دو سبب ہوں یا ایسا ایک سبب ہو جو دو سبب کے قائم مقام ہو۔ ٹھیک ہے، یعنی منصرف کا پورا الٹا ہے غیر منصرف، جس میں منع صرف کے دو سبب موجود ہوں یا ایک ایسا سبب موجود ہو جو دو سبب کے قائم مقام ہو، ایسے اسم کو، ایسے کلمے کو غیر منصرف کہتے۔ اور جس کلمے میں منع صرف کے دو سبب موجود نہ ہوں یا ایک ایسا سبب موجود نہ ہو جو دو سبب کے قائم مقام ہے، اسے منصرف کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، منع صرف کے 9 سبب ہیں: عدل، وصف، تانیث، معرفہ، اجماع، جمع، ترکیب، الف نون زائدتان اور وزن فعل۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ عز و جل اس کی وضاحت ہم دوسری ویڈیو میں پڑھیں گے۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ اگر آپ
فیضان درس نظامی واٹس ایپ گروپ یا ٹیلی گرام گروپ میں ایڈ ہونا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو ایڈ کر دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔